بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں اور بھائی، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ معیشت سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ انسان کی صرف اور صرف معاشی حالت تنگ ہو جائے گی، نہیں، بلکہ اللہ پاک کی ذات جو اصل سکون ہے انسان کا، چاہے وہ مال کی شکل میں ہے، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہے، چاہے وہ انسان کی صحت کی شکل میں ہے، چاہے وہ انسان کی کسی اور شکل میں ہے، تو وہ انسان سے چھین لی جاتا ہے۔ کیونکہ انسان دنیا میں عزت اور ذلتوں کا مالک، دنیا میں صحت کا مالک، دنیا میں انسان کی ہر اچھائی برائی کا مالک صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور انسان پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں نا ہوا کا سبت ایدیہم، یعنی کہ جو انسان پر تکلیف بھی آتی ہے نا وہ بھی انسان کے اپنے ہاتھوں کی کیے دھرے کی آتی ہے۔ تو جب تک ہم اپنے اللہ کو راضی نہیں کر لیتے تو دنیا کا سکون ناممکن ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو ناراض کر کے ہم دنیا میں سکون پا جائیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب کبھی سوچیں نا کہ فرعون کو کس وجہ سے غرق کر دیا اللہ پاک نے؟ کیا وہ اللہ کا بندہ نہیں تھا؟ قارون کو کیسے اللہ پاک نے زمین کا اندر دھنسا دیا؟ کیا وہ اللہ کا بندہ نہیں تھا؟ اسی طریقے سے نمرود کو اللہ پاک نے کیسے غرق کر دیا؟ کیا وہ اللہ کے بندے نہیں تھے؟ صرف اور صرف کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جنگ کی، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی اور اللہ ان کو ناکام کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اکیلے تنہا تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کو کامیابی مل گئی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہماری زندگیوں کا مقصد ایسے نہیں کہ ہمیں بے مقصد پیدا کر دیا، اللہ نے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جنہوں نے اس کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ اور اگر عبادت نہیں کریں گے نا تو اللہ پاک نے ہمیں بائی چوائس لائف عطا کی ہوئی ہے کہ ہماری اپنی مرضی کہ ہم نیک کام کریں، برے کام کریں۔ نیک کام کرنے پر دنیا میں بھی راحت اور سکون اللہ پاک نے وعدہ کیے ہوئے، اور برائی کرنے پر اللہ پاک نے دنیا میں بھی ذلت مسلط ہو جاتی ہے، چاہے وہ قلبی سکون کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور شکل میں ہو، اور پھر آخرت میں ہمیشہ کے لیے عذاب تمہارے لیے اللہ تک پاک نے تیار کر کے رکھا ہوا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، بہترین توشہ تقویٰ ہے، ہم خود بھی اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک قرآن پاک فرماتے ہیں نا میں یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو شخص تقویٰ اختیار کرے گا میں اس کی مشکلوں سے ایسے نکال لوں گا، بالکل صاف کر لوں گا۔ دنیا میں بھی راحت ملے گا، بے شک پیٹوں پر پتھر باندھا ہوگا بھوک کی وجہ سے، لیکن اس کے پاس قلبی سکون ہوگا۔ تو ہم سب کے ساتھ ہماری کوشش ہے کہ ہم خود بھی اللہ کی طرف بڑھنے والے بن جائیں، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں، اور یہ ہے دعوت و تبلیغ کا کام میرے دوست اور بھائی، کہ پوری انسانیت جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانے والی بن جائیں۔ ہم خود بھی اس کام کے لیے کرنے والے بن جائیں اور دوسروں کو دعوت دینے والے بن جائیں۔ 1450 سال ہو چکے، نبی نہیں آئے اور نہ ہی نبی آئے گا۔ تو اب جو غیر مسلموں کو گھروں میں بچے پیدا ہونے والے، کل قیامت والے دن ہمارے گریبان پکڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ پوری انسانیت جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانے والی بن جائے۔ تو ہمیں بھی اللہ پاک اس کام کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔